السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ قال، نبی نے کہا، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ممکن ہے کہ تمہارے اوپر جنگ کو فرض کر دیا جائے تو تم جنگ نہ کر سکو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جنگ کیوں نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بال بچوں سے ہم کو جدا کر دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب ان لوگوں کے اوپر جنگ کو فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے کو چھوڑ کر سب لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 246 یعنی 246 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری میں بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیے؟ تو یہ جو نبی ہیں، نبی سے مراد شمعون علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شمعون علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ہی تفسیر الطبری کے اندر، اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر الدر المنصور کے اندر وہب بن منبہ، جو امام وہب بن منبہ ہیں، ان سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے بنی اسرائیل توحید پر قائم تھے، سیدھے راستے پر چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تھوڑے دن تک، کچھ ہی دنوں تک یہ لوگ حق کے راستے پر قائم رہے، اور اس کے بعد ان کے اندر گمراہی، ضلالت اور بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ لوگ گمراہی کے راستے پر چلنے لگے، اور بہت سارے لوگ تو بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی ان کو دعوت دیتے رہے، سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے رہے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے ان کو کوشش کرتے رہے۔ لیکن یہ لوگ جب بگڑ گئے اور گمراہی کے راستے پر نکل گئے تو انبیاء کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ضلالتوں کی وجہ سے، ان کی گمراہیوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ دشمن ان کے قوم پر حملہ کرتا، بہت سارے لوگوں کو قتل کرتا، اور بہت سارے لوگوں کو بندی بنا لیتا، اور بنی اسرائیل کے جو بہت سارے علاقے تھے ان علاقوں پر بھی دشمنوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک ان کے اندر توریت، اور دوسرا ان کے اندر وہ تابوت تھا جس تابوت کے اندر بہت ساری سکینت کی چیزیں تھیں، جو وراثتاً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اب تک، بعد کے دور تک ان لوگوں کے اندر وہ تابوت چلا آ رہا تھا۔ تو توریت ہونے کی وجہ سے اور وہ تابوت جو تھا ان کے پاس، ان کی وجہ سے دشمن ان کے اوپر حملہ ضرور کرتے، ان کو نقصان ضرور پہنچاتے، ان کے علاقوں پر قبضہ ضرور کر لیتے تھے، لیکن پھر آخر میں یہی لوگ غالب آ جاتے تھے کیونکہ توریت ان کے پاس تھا۔
تابوت ان کے پاس تھا، لیکن چونکہ ان کی بدعمالیاں بڑھتی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ایسا ہوا کہ بعض جنگوں میں کسی بادشاہ نے ان سے وہ تابوت بھی چھین لیا اور توریت بھی ان سے لے لیا گیا، اور صرف چند لوگ ایسے لوگ موجود تھے جو حافظ تھے، جو توریت کے حافظ تھے، اور نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ ایک خاندان اس زمانے میں تھا، خاندان لاوا، نبی اسی خاندان کے اندر آیا کرتے تھے۔ اس خاندان کے سارے مرد مر گئے تھے، صرف ایک حاملہ عورت بچی تھی، اس کا شوہر بھی قتل ہو چکا تھا۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد جو بات سب سے پہلے پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر ذلت و رسوائی اسی وقت آتی ہے، کوئی بھی قوم محکوم مغلوب اسی وقت ہوتا ہے، کسی بھی قوم کو ظلم و ستم کا نشانہ اسی وقت بنایا جاتا ہے جب وہ اپنے اصل سے ہٹ جائے۔ اصل یاد رکھیے گا، اصل سے ہٹنے کے بعد جب ٹکڑیوں میں بٹتے ہیں لوگ، فرقوں میں بٹتے ہیں لوگ، شخصیت پرستی جب لوگوں کے اندر آتی ہے، منمانا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو اللہ نے بتلایا اس سے ہٹ کر کے چلنے لگتے ہیں، تو اس وقت اس قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، لوگ اس قوم کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس قوم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہمیشہ سربراہ رہے، ہمیشہ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے، ہمیشہ وہ لوگ بلندی پر رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اگرچہ انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن ان کے اندر جو گمراہی آئی، بدعت و خرافات آئے، ان لوگوں نے ضلالت کی رستی کو جو اختیار کیا، نبیوں کے کہنے کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، تو ان لوگوں کے اندر پریشانیاں شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا، دشمن نے ان سے توریت بک کو بھی چھین لیا۔ دراصل اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مسلمانوں کی جو اصل ہے وہ قرآن کریم ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو اصل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی مسلمان یہ کہے کہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں، تو اس سے بات بننے والی نہیں ہے۔ بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے کہ اس امت کے اندر 70 پر 3 فرقے ہوں گے، تو چلو سب فرقہ الگ الگ بنا کے رہ رہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 70 پر 2 فرقے ہوئے، اور ہماری امت کے اندر 70 پر 3 فرقے ہوں گے، لیکن تمام کے تمام فرقے جہنم کے اندر جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، حدیث کی کتاب بھی موجود ہے، اور دنیا کا کوئی بھی عالم اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا جو میں حدیث کے الفاظ بول رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 70 پر 2 فرقے ہوں گے، میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 70 پر 3 فرقوں میں سبھی جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام نے جانتے ہیں کیا پوچھا؟ ابھی ہم لوگ رہتے تو پوچھتے اچھا وہ 70 پر 3 فرقے، جو 70 پر 2 فرقے جہنمی، وہ کون کون ہے ذرا بتلا دیجیے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا، صحابہ کرام نے کیا پوچھا؟ وہ جو ایک ہے جماعت جو جنت کے اندر جانے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا دیجیے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایک ہے جو جنت میں جانے والی ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہم جو درس دے رہے ہیں ہماری بات نہیں ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو صبح کا اجالا پھیلے گا، وہ جتنا حق ہے اور حقیقت ہے، اس سے بھی زیادہ حقیقت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جماعت جو جنت کے اندر جانے والی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتلا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک جماعت جو جنت کے اندر جانے والی ہے، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت جب تک تھی کوئی نہیں تھی فرقہ بندیاں، کوئی الگ الگ مسلک نہیں بنا کر کے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت تو امام آئے ہی نہیں تھے، کوئی امام اس وقت تک نہیں آئے تھے، صرف قرآن تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی رہنمائی میں صحابہ کرام زندگی گزار رہے تھے، وہی اصل تھا جس سے وہ لوگ جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو سربلند کر دیا، وہ لوگ سربلندی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن دیکھیے بنی اسرائیل
بنی اسرائیل کے اندر جب تک توریت پر عمل ہوتا رہا، لوگ توریت کے مطابق اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب تک زندگی گزارتے رہے، یہ لوگ اچھے رہے. لیکن جب ان لوگوں کے اندر بدعملی آ گئی تو پہلے اللہ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کیا، اور دشمن ان کو پہلے تھوڑا تھوڑا مزہ چکھاتے رہے، تھوڑا تھوڑا مزہ چکھاتے رہے. کبھی 10 آدمی کو قتل کر دیتے تھے، کبھی 25 آدمی کو بندی بنا کر کے لے کے چلے جاتے تھے، کبھی کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے تھے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی پنشمنٹ کے بعد بھی ان لوگوں کا دماغ کھلا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے دشمن کو مسلط کیا جو صرف لڑا ہی نہیں بلکہ ان سے توریت کو بھی چھین لیا. جو تابوت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا تھا اس کو بھی چھین لیا. نبیوں کا جو سلسلہ تھا اس کو بھی بند کر دیا. جس خاندان میں نبی پیدا ہو رہے تھے اس خاندان کے سارے مرد مر گئے، صرف ایک عورت جو حاملہ تھی وہ بچی تھی، خاندان لاوا کی. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ عقل مندی سے کام لیا. عقل مندی سے کیا کام لیا؟ اس عورت کو ایک سپریٹ مقام پہ رکھ دیا، سپریٹ گھر میں اس کو رکھ دیا. تفسیری روایتوں کے اندر موجود ہے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس عورت کو ایک سپریٹ گھر میں رکھ دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو نبی بن جائے. وہ عورت بھی اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ مجھ کو ایسا بچہ پیدا کر جو نبی ہو، اور اتفاق سے ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا. اس لڑکے کا نام شمویل رکھا گیا. شمویل، شمویل کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے دعا کو سن لیا، یا بعض روایتوں میں کہ اس بچے کا نام شمعون رکھا گیا. اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو سن لیا. وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، انہی لوگوں کے بیچ میں پرورش پانے لگا، نوجوان ہوا، جوان ہوا، پھر جا کر کے وہ نبوت کی عمر میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی نازل کرنا شروع کر دی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو توحید کی تعلیم دو. کس چیز کی تعلیم دو؟ توحید کی. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، تمام انبیاء نے توحید کی تعلیم دی ہے. اور توحید کا مطلب جانتے ہیں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کو اکیلا عبادت کے لائق ماننا، پورے کائنات پر اکیلا اس کو تصرف کرنے والا ماننا، اور یہ جو ہماری شریعت ہے اسی کی طرف سے آئی ہے ایسا ماننا. اور توحید کا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، رسول کی رسالت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے اس کے بعد ان کے بات کے پیچھے مت پڑنا، صرف رسول کی بات کو ہی فالو کرنا. اسی کو توحید کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمعون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کو توحید کی تعلیم دیجیے. جب انہوں نے توحید کی تعلیم دینا شروع کیا، دین اسلام کو لوگوں کے وہ جو دین تھا ان کو لوگوں کے اوپر پھیلانا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک کام کیجیے، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے. ایک بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہو جس کی نگرانی میں، جس کے انڈر میں رہ کر کے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موسیٰ کے بعد اس بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ مل کر کے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. بادشاہ نے کہا حل عصیتم، یہ نبی نے کہا، نبی جو تھے شمعون علیہ السلام، انہوں نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ممکن ہے کہ تمہارے اوپر جنگ کو فرض کر دیا جائے اور تم جنگ نہ کر سکو. تو ان لوگوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم لوگ کیوں نہیں لڑیں گے؟ ارے بھائی ہمارے گھر کو چھین لیا گیا ہے، ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو غلام بنا کر کے ہم سے جدا کر دیا گیا ہے، ہم ادھر ہیں، ہمارے بچے ادھر ہیں، ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے؟ ضرور اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے. لیکن وہ لوگ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے. اللہ نے آگے فرمایا کہ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ان کے اوپر جنگ کو فرض کر دیا گیا تو چند لوگوں کو چھوڑ کر کے اکثر اپنی اس وعدے سے پھر گئے. اور اللہ نے اخیر میں کہا واللہ علیم بالظالمین، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. سامعین کرام، یہ آیات ہیں، اصل میں اس کے اندر جو واقعات ہیں وہ قصے کے طور پر نہیں ہیں،
دراصل اسی لیے ہے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہماری سربلندی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے انہی چیزوں پر غور و فکر کر کے عمل کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.